در حقیقت دو اماموں سے دو کام لینا چاہتا تھا، اور یہ دو رخ ہیں مصائب کے، عصر عاشور سے پہلے کے مصائب، شام غریبہ کے بعد کے مصائب، اور یہ دونوں مصائب اتنے قیامت کے ہیں کہ خدا کی مصلحت یہ ہے کسی ایک امام کو سارے مصائب نہیں دکھائے گا۔ لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سید سجاد نے شام غریبہ کے بعد کے مصائب دیکھیں، لیکن علی اکبر کا تڑپتا ہوا لاشا نہیں دیکھا۔ سید سجاد نے سکینہ کی گردن میں رسن بندی دیکھی ہے، لیکن علی اصغر کا لہو لہان، وہ معصوم گردن نہیں دیکھی۔ سید سجاد نے زینب کا کھلا سر دیکھا، جلتے خیمے دیکھے ہیں، لیکن قاسم کا پامال لاشا نہیں دیکھا۔ ایک امام نے عصر عاشور تک کے مصائب کو دیکھا، اور دوسرے امام نے شام غریبہ کے مصائب کو دیکھا، اس لیے کہ خدا چاہتا یہ ہے کہ یہ دونوں مصائب اتنے قیامت کے ہیں، ایک امام نہیں دیکھ سکتا۔ لہذا آپ منظر دیکھتے ہیں شام غریبہ کے بعد کے مصائب، کہ جس میں سیدانیوں کی چادر لٹی ہے، جس میں سیدانیوں کو نامحرموں کے مجمع میں جانا ہے، یہ وہ قیامت کے مصائب ہیں کہ وہ حسین جو علی اکبر کے جگر سے ٹوٹی ہوئی بھرچی کا پھل نکالنے کا جگر رکھتا ہے، وہ حسین جو علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر ملنے کی ہمت رکھتا ہے، لیکن جس وقت علی اکبر کے لاشے پر جناب زینب خیمے کو چھوڑ کر دوڑتی ہوئی آئی ہیں، تو ایک مرتبہ آقا حسین گھبرا کے فرماتے ہیں، زینب ابھی میں زندہ ہوں، جاؤ واپس خیمے میں چلے جاؤ۔ ساری تاریخوں نے لکھا ہے ابھی بیویوں کے سر سے چادریں نہیں چنی ہیں، زینب پردے کے ساتھ خیمے سے باہر جو آئیں، اور حسین نے محسوس کیا کہ کہیں آدھا کی نگاہ نہ پڑ جائے، تو زینب کا چادر کے ساتھ خیمے سے باہر آنا اتنا دل خراش منظر ہے کہ حسین علی اکبر کی مصیبت کو بھول گیا۔ زینب کہاں آ رہی ہو؟ جاؤ خیمے میں واپس چلی جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ اور عاشور سے اور عصر عاشور سے پہلے جو مصیبتیں ہیں، جو قیامتیں ہیں، جو شہداء کے لاشیں ہیں، جو قاسم کا حسین کو کہنا ہے یا اماں ادرکنی، جو علی اکبر کا سلام کہنا ہے، جو علی اکبر کا لاشے کا تڑپنا ہے، یہ وہ قیامت کی منزل ہے جسے حسین نے دیکھا ہے، سجاد نے نہیں دیکھا۔ اور یہ وہ قیامت کی منزل تھی جس وقت 11 محرم کو بیویوں کی سواریاں کوفے کی جانب چلی ہیں۔ ایک مرتبہ گنج شہیدہ میں جب سواریاں رکی ہیں اور بیویاں اپنی سواریوں سے گر کر شہداء کے لاشوں کی جانب گئی ہیں، تو تڑپ کے ایک مرتبہ جناب زینب نے گھبرا کے سید سجاد کی سواری کی جانب دیکھا۔ عجیب منظر ہے، سید سجاد ایک آنکھ کے ساتھ اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں، چہرہ زرد پڑ گیا ہے، ایسا لگتا ہے سید سجاد کی روح نکل جائے گی۔ بس ایک مرتبہ گھبرا کے زینب پہنچی، بیٹا سجاد تو امام زمانہ ہے، ارے ذرا اپنے آپ کو سنبھال۔ تو عصر عاشور سے پہلے کی مصیبت وہ تھی، شہداء کے لاشوں کو دیکھ کر، ارے آقا حسین کے لاشے کو صرف سید سجاد نے دیکھا ہے، برداشت نہیں کر پائے۔ تو یہ دو قیامت کی مصیبتیں ہیں جو کربلا کی موجود ہیں۔ ایک مصیبت وہ ہے جو عصر عاشور سے پہلے ہے، ایک مصیبت وہ ہے جو عصر عاشور کے بعد ہے۔ عصر عاشور سے پہلی والی مصیبت حسین تو دیکھے گا، سید سجاد کو نہ دکھائی دیا جائے گا، اور عصر عاشور کے بعد والی مصیبت سجاد دیکھے گا، حسین کو نہیں دکھایا جائے گا۔ لیکن میں کیا کروں، زینب اس مظلومہ کا نام ہے، چاہے عصر عاشور ہو، کبھی علی اکبر کے لاشے پر آ رہی ہے، کبھی ام فروا کو سنبھال رہی ہے، کبھی ام لیلا کو سہارا دے رہی ہے، اور ادھر عصر عاشور کے بعد کبھی سکینہ کو تماچے پڑ رہے ہیں، کہیں ام کلثوم کی چادر کھنچ رہی ہے، کہیں سجاد کا بستر جل رہا ہے۔ وہ مصیبت ہے تو زینب دیکھے گی، یہ قیامت
الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. درود پڑھ دیجئے حدیث مبارکہ ثقلین کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے احیاء دین اور معصومین علیہ السلام کے عنوان سے معروضات خدمت عالیہ میں پیش کی جا رہی تھیں، اور طبق مفاد حدیث مذکور جب تک امت قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہے گی اس وقت تک رسول کی ضمانت اس بات کی تا قیام قیامت موجود رہے گی کہ پھر تم میرے بعد گمراہ نہ ہوگے. البتہ پہلی تقریر میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ تمسک سے مراد کیا ہے. تمسک کا مطلب صرف نام لینا نہیں بلکہ جن کا نام لیا جا رہا ہے ان کے پیغام کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں عملی اعتبار سے اس کو اپنی حیات کا حصہ بنانا. تو اس اعتبار سے معرفت معصومین اور معرفت معصومین کے لیے شناخت معصومین اور شناخت معصومین کے لیے وہ کارہائے عملی، وہ افعال در راہ احیاء دین کے جو معصومین علیہ السلام نے مختلف ادوار اور مختلف ازمان میں شرائط کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اختیار فرمائے، انہیں سمجھنا ضروری. اور ان کے سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس زمانے کے حالات کو سمجھا جائے کہ جس زمانے میں ہر امام نے زندگی گزاری. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا تھا کہ اگرچہ تمام ائمہ علیہ السلام کے اہداف مشترک ہیں اور سب کا منشور ایک ہے، لیکن زمانے کی شرائط کے بدلنے سے مختلف کام وہ ہیں کہ جن کو ایک امام نے اپنی زندگی میں جس کے اوپر زیادہ روشنی ڈالی اور جس کو زیادہ معاشرے کے سامنے رکھا. اور اسی اعتبار سے میں نے بیان کیا کہ تیسرے امام اور چوتھے امام کی زندگیوں میں ہمیں یہ دکھائی دیتا کہ مسلسل اس بات کی کوشش کہ وہ پروپیگنڈا کہ جس پروپیگنڈے کے سبب دنیا اہل بیت کے حتیٰ نام تک کو فراموش کرتی جا رہی تھی، بلکہ فراموش کرنا تو دور کی بات، جھوٹے پروپیگنڈوں، غلط اور جعلی روایتوں کے ذریعے سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کو مسخ کرنے
اور اس اعتبار سے یہ بات بیان کی گئی کہ تیسرے امام اور چوتھے امام یہ وہ دو شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اسی دشمن کی سازش کا مقابلہ کیا۔ تیسرے امام نے یعنی مظلوم کربلا نے براہ راست اہل بیت کا تعارف کروایا، اہل بیت کی شناخت کروائی، اور پھر کربلا کو سجا کے اموی اسلام سے اسلام حقیقی کو جدا کیا۔ اور اسی انداز میں سید سجاد چوتھے امام نے کربلا کے ذریعے سے کربلا کی یاد منانے کے ذریعے سے، آقا حسین پر گریہ کرنے کے ذریعے سے کربلا والوں کو یاد دلایا کہ اے امت، اے رسول کے کلمہ پڑھنے والوں، جس رسول کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو اسی رسول کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا اور اس کے اہل حرم کو اسیر بنایا گیا، ترک اور دیلم کے اسیروں کی مانند۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ جب یہ سوال امت میں اٹھتا کہ کیوں حسین کو قتل کیا گیا، اور جب بات آتی کہ کیوں کہ حسین نے بیعت یزید نہیں کی تھی، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں نہیں کی تھی، تو یزیدیت ایک جانب آ جاتی ہے، حسینیت ایک جانب آ جاتی ہے۔ تو در حقیقت وہ یاد کہ جو آقا سجاد نے مظلوم کربلا کی کبھی شام میں، کبھی مدینے میں، کبھی کوفے میں گریہ کر کے خطبوں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے رکھی، لوگوں کے سامنے بیان کی۔ ایک طریقہ تو وہ کہ امام حسین علیہ السلام براہ راست لوگوں سمجھا رہے ہیں اور مشخص کروا رہے ہیں کہ اہل بیت کا مقام کیا۔ عبداللہ ابن عامر نام کا ایک راوی میرے اس امام کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ فرزند رسول یہ بتائیے، قرآن کی ان آیتوں کہ جس میں خدا نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، تو اس شمس سے مراد کیا، اس چاند سے مراد کیا ہے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ یہ ابتدائی آیات اے فرزند رسول، تو اس شمس سے مراد کیا ہے، اس قمر سے مراد کیا ہے؟ تو اس موقع پر آقا حسین نے ان آیتوں کی تفسیر ہی کی ہے اور عظمت اہل بیت کو بھی بیان کیا۔ فرمایا والشمس وضحاها سے مراد، اس سورج سے مراد میرے جد رسول خدا، والقمر اذا تلاها، اور اس چاند کی قسم کہ جو اس سورج کے ڈوبنے کے بعد نمودار ہوتا ہے، اس سے مراد رسول کے بعد رسول کا وصی برحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ والنہار اذا جلاها، اور وہ دن جس کی قسم خداوند عالم کھا رہا ہے، وہ دن کہ جس کی روشنی پھیل جائے، جس کا نور ہر طرف پھیل جائے، تو اس دن سے مراد ہمارا وہ 12واں ہے کہ جس وقت وہ ظہور کرے گا تو ایک مرتبہ دنیا میں عدل و انصاف کی روشنی پھیل جائے گی۔ واللیل اذا یغشاها، اور واللیل اذا یغشاها، اس رات کی قسم کہ جس کی ظلمت، جس کی اندھیری ہر طرف پھیل جاتی ہے، تو اس سے مراد بنی امیہ اور بنی امیہ کی حکومت۔ تو اس انداز میں آقا حسین براہ راست اہل بیت کا قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، فرامین کے ذریعے سے تعارف کروا رہے ہیں، اور اسی انداز میں کربلا کو یاد کروا کے سید سجاد کربلا پر فقط گریہ نہیں کر رہے، یہ گریہ ایک راہ ہدایت بن رہا ہے کہ دیکھو میں جو گریہ کر رہا ہوں تو اس گریے کی وجہ یہ ہے کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا، اور نواسہ رسول کو کیوں شہید کیا گیا، بس اس سوال کا جواب جو حاصل کرے گا اسے حق سمجھ میں آ جائے گا، اسے باطل کا چھپا ہوا چہرہ اس کے لیے آشکار ہو جائے گا۔ اور یہی وہ سنت امام زین العابدین علیہ السلام یعنی عزاداری کرنا، یعنی آقا حسین پر گریہ کرنا، یعنی کربلا والوں کی یاد منانا، یہ وہی سنت سید سجاد کہ جس کو ہر سال ہم عزاداری کی صورت میں مناتے ہیں۔
اور یہ بات بالکل ذہنوں میں واضح رہنی چاہیے کہ دیکھیے جب بھی محرم شروع ہوتا یہ کہا جاتا، میں نے بتا دیا کہ عزاداری کس لیے سنت ہے سید سجاد کی، عزاداری احیاء دین کا ایک انداز، عزاداری کربلا کو اور اس کے منشور کو اور اس کے پیغام کو یاد دلانے کا ایک انداز۔ ابتدائی محرم میں یا دوران محرم یا دوران ایام سفر یا ایام عزا بعض اوقات ہمیں نصیحتیں کی جاتی ہیں، اور میرے کانوں میں بھی یہ نصیحت کسی انداز میں پہنچی اور میں نے خود سنا کہ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا بڑے میٹھے انداز میں، بڑے شیرین انداز میں، لیکن کیا کہا جا رہا، بات بڑی اچھی، بظاہر بہت اچھی، بہت اعتراض، اور اس انداز کا اعتراض کہ اگر ایک آدمی ذرا سا متوجہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس باتوں کے دھوکے میں آ جائے کہ صاحب دیکھیے امام، یہ جو محرم ہے، یہ جو سفر ہے، خاص طور پر یہ محرم، یہ منسوب ہے امام حسین سے، اور جب کہنے والا کہہ رہا کہ محرم کا مہینہ مخصوص ہے امام حسین کے ساتھ، اور جب محرم کا مہینہ مخصوص ہو گیا امام حسین سے تو دیکھیے امام حسین تو صبر کا پیکر تھے۔ اب دیکھیے کس طریقے سے بات آگے بڑھائی جا رہی ہے، امام حسین تو صبر کا پیکر تھے۔ جب امام حسین صبر کا پیکر تھے تو جب ایام محرم آتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صبر اختیار کریں۔ کس انداز میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے کہ محرم مخصوص بھی امام حسین، امام حسین کا مطلب صبر، تو جب امام حسین جن کی یاد منائی جا رہی ہے وہ صبر کا پیکر ہیں، وہ صابر ہیں، تو پھر یاد منانے والوں کو بھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، لہٰذا یاد منانی چاہیے، ان کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے، ان کے احکامات کو بیان کرنا چاہیے، ان کی شخصیت کو بیان کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کیا کہ ایک مرتبہ گریہ کیا جا رہا ہے، رویا جا رہا ہے، ماتم کیا جا رہا ہے، تو یہ گریہ منافی صبر ہے۔ جب گریہ منافی صبر ہو گیا تو خود بخود صبر کا پیکر امام حسین ان کے بھی منافی ہو گیا۔ جب ان کے منافی ہو گیا تو پھر ایام عزا میں ایک جانب حسین کیا، جو دوسری جانب منافی صبر عمل یعنی رونا، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ تھوڑا غور و فکر کریں۔ دیکھیے کتنے اچھے انداز میں، کتنے پڑھے لکھے انداز میں، کتنے خوبصورت انداز میں کیا کچھ کہہ دیا، جبکہ اس موقع پر اگرچہ میری تقریر کا یہ انداز نہیں تھا لیکن کسی نے سوال بھی مجھ سے کیا، میں ایک جواب بھی دیتا چلا جاؤں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، آپ سے پھر بہت معذرت خواہ ہوں، ایک گزارش کروں گا کہ آپ مومنین اگر آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ بہت معذرت خواہ ہوں، روزانہ مجھے آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے، لیکن آپ کی محبت ہے اور ممنون ہوں کہ آپ الحمدللہ بہت جلدی درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ، ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، یہ ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ تم صابر حسین کے ماننے والے ہو تو بھائی صبر کا مظاہرہ کرو، اس طرح بے چینی مت کرو، اس طرح آنسو مت بہاؤ، یہ صبر کے خلاف ہے، یہ صبر کے منافی ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم تو جو کچھ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہمارا طریقہ یہی ہے کہ پہلے قرآن اس کے بعد سنت، جو تمام مسلمانوں کا انداز ہے۔ تو قرآن میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جناب یعقوب نے کتنا گریہ کیا جناب یوسف پر۔ اب میں وہ ساری تفصیل نہیں بتا رہا، فقط ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ماتم کی بات بھی آ جائے کہ بھائی آپ نے گریہ کی بات تو کر دی لیکن ماتم تو ثابت نہیں ہوا نا۔ تو جناب یعقوب نے کتنا گریہ کیا، ساری تاریخ ساری تفاصیل میں موجود، اور اتنا گریہ کیا کہ قرآن میں لکھا ہے، مفہوم آیت کا یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کی بصارت ختم ہو گئی، بلکہ آنکھیں خشک ہو گئیں۔ خشک یعنی ان معنوں میں کہ بصارت ختم ہو گئی۔ اچھا، کوئی ایسا عمل کرنا
ایک بات تو یہ کہ جناب یعقوب کتنا روئے، بہت روئے۔ کیا ہوا تھا؟ بھائی کچھ دنوں کے لیے جناب یوسف جدا ہو گئے، روئے۔ قرآن کی کوئی سی بھی ایک آیت دکھا دیجئے کہ جس میں خدا نے جناب یعقوب کو یہ فرمایا ہو کہ بھائی یعقوب بیٹا ہی تو کھویا ہے، کچھ صبر کر لو۔ کہیں کسی آیت میں خدا نے جناب یعقوب کو صبر کا ایک مرتبہ بھی حکم نہیں دیا کہ دیکھو یہ رو مت، صبر کرو۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ جناب یعقوب کے جو نبی خدا ہیں اور جانتے ہیں کہ خدا کی شریعت میں چاہے وہ کسی نبی کی شریعت ہو، کسی نبی کے ذریعے سے پہنچی ہو، خدا کی شریعت میں اپنے جسم کو بلا وجہ نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، لیکن جب غم ہو ایک حجت خدا کی محبت میں تو وہ یعقوب جو ہر علم سے واقف ہے، یہ طے شدہ بات ہے، ہر نبی علوم رکھتا ہے، تو وہ یعقوب کہ جو ہر علم سے واقف ہے اتنا رویا کہ اپنے جسم کو اتنا شدید نقصان پہنچا دیا کہ آنکھوں کی بصارت ختم ہو گئی۔ تو کسی معصوم کی محبت میں کلیہ یہ نکلا، نہ رونا صبر کے خلاف ہے اور نہ اپنے جسم کو نقصان پہنچانا صبر کے خلاف ہے۔ وَإِلَّا ہماری تمام شریعت کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ معصوم کے علاوہ کسی اور اپنے عزیز رشتہ دار کے مرنے پر اپنے جسم سے اگر خون نکالا، عورت نے اگر سر کے بال توڑے تو گناہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا۔ لیکن جب بات معصوم کی آ جائے، ایک بات تو یہ، اور دوسری بات صبر کی نصیحت کی جاتی ہے۔ کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہم روتے ہیں۔ دیکھیے یہ آپ کی ڈکشنری کی غلطی ہے، یہ آپ کی ڈکشنری کی غلطی ہے، اس لیے کہ آپ نے رونا صبر کے خلاف سمجھا، تو یہ آپ کی ڈکشنری ہے نا۔ رسول کی ڈکشنری میں رونا کیا ہے اس کو سمجھنا ہوگا۔ آپ نے اپنی ڈکشنری میں لکھ دیا کہ رونا صبر کے خلاف ہے، پس حسین کے مرنے پر صبر کرنا چاہیے، پس رونا نہیں چاہیے۔ تو عزیزو یہ آپ کی ڈکشنری ہے، یہ آپ نے غلط معنی سمجھے ہیں، صحیح سمجھے ہیں، غلط سمجھے ہیں۔ ہم تو رونے کا معنی رسول سے سمجھیں گے، اور رسول سے بھی رونے کا معنی اپنی کتابوں سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی جلد دوم کے کتاب الجنائز میں بہت واضح ریفرنس میں نے دے دیا ہے، صفحہ نمبر کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کی بھی چھپی ہوئی صحیح بخاری، نہ یہ چیپٹر چینج ہو سکتا ہے نہ یہ جلد چینج ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی جلد دوم کے کتاب الجنائز میں جہاں پر تدفین کے احکام لکھے گئے ہیں، ایک روایت لکھی گئی ہے کہ جس وقت رونے کا مطلب، رونا رسول کی ڈکشنری میں کیا معنی رکھتا ہے، رسول کی نظر میں رونے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا ہے نا۔ تو میں نے ریفرنس دے دیا۔ تو اب رسول جناب ابراہیم فرزند رسول جن کے انتقال پر صحیح بخاری کی اس کتاب میں، اس جلد میں، اس چیپٹر میں لکھا ہے کہ رسول خدا رو رہے تھے، اتنا ہی لکھا ہوتا کافی تھا۔ ابراہیم انتقال ہو چکا ہے، مرنے والے پر رسول رو رہے ہیں، کافی تھا نا؟ نہیں، ہمیں رونے کا مطلب رسول کی ڈکشنری سے لینا کہ رونا ہے کیا، منافی صبر ہے یا نہیں۔ اب جب رسول رو رہے تھے تو صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نامی ایک صحابی نے رسول کو جو روتے دیکھا تو ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھا، اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ دیکھیے دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ رسول بہت خاموشی سے نہیں رو رہے تھے، کچھ اس انداز میں رو رہے تھے کہ دیکھنے والا بھی پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔
اور دوسری بات یہ ہے، یہ رونا کسی کے مرنے پر وہ عمل ہے کہ یہ گریہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں صرف آپ پر اعتراض نہیں ہوا، پوچھنے والا رسول سے پوچھ رہا ہے اور اس انداز میں پوچھ رہا ہے، اللہ کے رسول کیا آپ بھی گریہ کرتے ہیں؟ اب سنیے رسول خدا کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، سنو، جسے تم آنسو سمجھ رہے ہو، صحیح بخاری الفاظ دیکھ لیجئے گا، جسے تم آنسو سمجھ رہے ہو، انہا رحمتن، یہ آنسو نہیں ہے، انہا رحمتن، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو رسول کی ڈکشنری میں، رسول کی نگاہ میں رونا صبر کے خلاف تو دور کی بات، جو روتا ہے تو یہ آنسو رحمت خداوند عالم ہوتے ہیں۔ تو رسول کیا فرما رہے ہیں؟ انہا رحمتون، تو یہ عزاخانے، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ گریہ، ارے ابراہیم جو رسول کا فرزند ہے، جو نہ پیاسا شہید ہوا ہے نہ جس کا گھر لٹا ہے، اس پہ رونا رسول فرما رہے ہیں کہ رحمت کا باعث ہے۔ تو وہ فرزند رسول کہ جس کی خاطر کبھی سجدے کو طولانی کر رہے ہیں، کبھی خطبے کو روک رہے ہیں، کبھی کاندھوں پہ سوار کر رہے ہیں، کبھی حسین منی فرما رہے ہیں، اس کی شہادت پہ گریہ کرنا سب سے بڑی رحمت کا باعث بن جاتا ہے۔ جتنی زیادہ ضرورت اس وقت رحمتوں کے برسنے کی ہے، کسی اور موقع پر نہیں تھی، تو لہٰذا رحمتیں آئیں گی، مشکلیں حل ہو جائیں گی، اور رحمت کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، جی بھر کر ماتم کرو، جی بھر کر گریہ کرو، خدا رحمتیں بھی نازل کر دے گا، برکتیں بھی نازل کر دے گا۔ جب رحمتیں نازل ہو جائیں گی تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی جو میں نے بیان کی۔ انہا رحمتن، صحیح بخاری جلد دوم کتاب الجنائز، رسول خدا فرما رہے ہیں انہا رحمتن، اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، سنو عبد الرحمن ابن عوف، سوال کرنے والے، سنو، جس دل میں غم ہوتا ہے تو آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ پہلے گریے کے معنی سمجھائے، خبردار گریہ بدعت نہیں ہے، مجھ رسول کی سنت کو دیکھو، خبردار منافی صبر نہیں ہے، انہا رحمتن، برکتوں کو نازل کرے گا، رحمت خدا کو نازل کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک کلیہ دیا۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ رسول خدا نے کچھ شخصیتوں کا تعارف کروایا تھا کہ جب تمہیں حق اور باطل سمجھ میں نہ آئے تو کبھی فاطمہ زہرا کو دیکھ لینا، کبھی عمار یاسر کو دیکھ لینا، کبھی ابو ذر کو دیکھ لینا، سمجھ میں آ جائے گا حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پر ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک معیار دے رہے ہیں حق اور باطل کو سمجھنے کا، اور وہ معیار کیا ہے؟ رسول اس انداز میں معیار دے رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، ریفرنس میں نے دے دیا۔ رسول فرما رہے ہیں، سنو، جب دل میں غم ہوتا ہے تو آنسو آتے ہیں، یعنی جن کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، میں کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، جن کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، رسول قانون دے رہے ہیں، تو اب شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لینا کہ ان کے دل میں غم ہے۔ کربلا کا واقعہ ہوا، نواسہ رسول کا گھر تاراج ہوا، نیزوں پر سر بلند ہوئے، بنی امیہ خوشی منا رہے ہیں، بنی ہاشم، آل محمد، رسول کے گھر والے، آل محمد کے چاہنے والے اپنے گھروں میں صفے عذاب بچھا کے بیٹھے ہیں، کوئی گریہ کر رہا ہے، کوئی غم منا رہا ہے۔ تو کربلا کے بعد صورتحال واضح تھی، توجہ رکھنا، کربلا کے بعد صورتحال واضح تھی، پتا تھا بنی امیہ کہاں پر ہے، جہاں خوشیاں منائی جا رہی تھیں، جہاں خوشیاں منائی جا رہی تھیں، سمجھ میں آ جاتا تھا اچھا یہ بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، انہی کے خلاف آقا حسین نے کربلا کو سجایا ہے، تو بس یہ ہے باطل۔
اور جہاں پہ غم منایا جا رہا تھا سمجھ جاتے تھے یہ حسین سے محبت کرنے والے ہیں، یہ حسین کا غم منا. تو اب یزیدیوں اور حسینیوں کی پہچان اس زمانے میں یہ تھی، جو خوشیاں مناتا تھا وہ یزیدی اور جو غم مناتا تھا وہ حسینی. اس زمانے میں حکومت بنی امیہ کی، لہذا تفریق واضح، کسی کو اعتراض کی ضرورت نہیں. لیکن پھر کربلا فتح حاصل کرتی ہے، خون تلوار پر فاتح ہوتا ہے، حسین سب کا بنتا ہے. اب کسی کو حسین کی توہین کرنے کی ضرورت نہیں. زمانہ 1400 سال آگے بڑھ گیا، اب معلوم نہیں ہے کون یزیدی ہے کون حسینی ہے. رسول معیار دے کے چلے گئے ہیں، جب دل میں غم ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بنی امیہ حسین کے مرنے پر خوش، بنی امیہ حسین کے مرنے پر خوش، اور آل محمد حسین کی شہادت پر گریہ کر رہے ہیں. پہلے سب کچھ معلوم تھا، زمانہ آگے بڑھ گیا، اب کیسے پتا چلے کون یزیدی ہے؟ کیسے معلوم ہو کون یزیدی ہے کون حسینی ہے؟ ہم نے رسول کا معیار صحیح بخاری سے اٹھایا. رسول معیار دے کے چلے گئے، جس کے دل میں غم ہوگا، اور غم اس وقت ہوگا جب محبت ہوگی، تو جب محبت ہوگی دل میں غم ہوگا، جب دل میں غم ہوگا تو رسول کا فیصلہ کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اب محرم میں دیکھ لو، جہاں گدکے بجا کے خوشی منائی جا رہی ہو، جہاں گدھ کے پیٹ کے خوشی منائی جا رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے دل میں غم نہیں ہے. جب دل میں غم نہیں ہے تو دل میں محبت نہیں ہے، اور جب دل میں محبت نہیں ہے تو ہم خود فیصلہ کر لیں ان کا تعلق کہاں سے ہے. اور جہاں رونا پیٹنا مچا ہو، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو تقریر کا معیار اور مزاج کچھ اور تھا، کسی اور جانب چلا گئے. لیکن کیا کیا جائے، ہمارے بچوں سے سوال کیا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں پر اعتراض کیا جاتا ہے. تو یہ باتیں ہیں کہ جو کتابوں کے اندر موجود ہیں، معیار رسول خدا دے کر جا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ، کربلا کو یاد کرنا نہ صرف سنت رسول ہے، سنت سید سجاد بھی ہے، باعث حصول برکات و رحمت بھی ہے. اور پھر اس یاد کو کس انداز میں سید سجاد نے اپنے جہاد کا حصہ بنایا، یہ میری گفتگو کا موضوع ہے. لیکن آج صرف اتنا مجھے بیان کرنا کہ وہ حالات، سخت ترین حالات جس میں چوتھے امام کی امامت گزری، یعنی ائمہ کی شخصیات میں سے سب سے زیادہ سخت امامت کے لمحات وہ سید سجاد کے. اس لیے کہ سید سجاد وہ امام مظلوم ہے کہ امامت کا پہلا دن ہے، اور امامت کے پہلے دن میں حالت یہ ہے خیموں میں آگ لگی ہوئی. امام سے شرعی سوال کرنے والی وہ زینب ہے جس کی سر کی چادر لٹ چکی ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جناب زینب نے کیا سوال کیا ہے. تو ابتدائے امامت سید سجاد مصائب کے ساتھ، اور پھر اسی کا تسلسل کہیں کوفہ گیا، کہیں شام گیا، کہیں بازار شام، کہیں زندان شام. لیکن کیا اس کے بعد مصیبتیں ختم ہو گئی؟ تاریخ سید سجاد پہ جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں 37 ہجری میں، میرے اس آقا کی ولادت 3 برس کی عمر میں، مولا کائنات کی شہادت، جس وقت چوتھے امام کی حیات کا 3را سال تھا، میرے مولا کی شہادت ہوئی. اور جس وقت ولادت ہوئی ہے، مولا جنگ جمل کے لیے نکل رہے ہیں. لیکن جس کی ولادت میں بھی اتنے مصائب کا شکار ہو مولا. اور پھر اس کے بعد سن 95 ہجری میں ولید ابن عبد الملک کے زہر سے امام کی شہادت ہوتی. تو کل 34 برس میرے مولا کے 61 ہجری کے اعتبار سے، اگر آپ 61 ہجری کو سامنے رکھیں اور سن 95 ہجری کو نگاہ میں رکھیں، تو 34 برس میرے مولا کے وہ نکلتے ہیں کہ جس میں
مولا نے امت کی امامت کی ہے، زمانہ امام. اور ان 34 برسوں میں صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ سید سجاد کی امامت کتنے خطرناک اور نازک دور سے گزری ہے کہ 5 خلفاء سجاد کی امامت کے دوران، اور ان کے نام اگر میں بتاؤں، سوچئے جس کی امامت کے دور کا پہلا خلیفہ ہی یزید ہو، ایک خلیفہ یزید کے بعد صرف ایک معاویہ ابن یزید دکھائی دیتا کہ جو چند ماہ برسر اقتدار رہا اور پھر یہ کہہ کے اقتدار کو چھوڑ دیا کہ مجھے اس تخت سے خون حسین کی بو آتی. اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ یزید کے نطفے میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی. لیکن سوچنے کی بات ہے، یزید کا نطفہ ہے، اور یزید کا نطفہ جو یزید کا رزق کھا رہا ہے، یزید کی زوجہ کا دودھ پی رہا ہے، یزید کے دربار کے ماحول میں جوانی کے دن گزار رہا ہے. سوچیے تو صحیح آخر کیا سبب تھا کہ وہ یہ کہہ کے اظہار تنفر کرتا ہے کہ مجھے اس تخت خلافت سے خون حسین کی بو آ رہی ہے، اور گریہ کرتا تھا اور روتا تھا. تو علماء نے اس کی علت بیان کی ہے. بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. علماء نے اس کی علت بیان کی ہے چونکہ اس کا جو خاص استاد تھا محب علی تھا. اس استاد نے تربیت فکری اس انداز میں کی کہ ولایت علی، محبت علی کا رس اس کے دل میں کھول دیا تھا. ایک اہم وجہ ہے. میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے، آج جو ہم اپنے بچوں کو بغیر دیکھے بغیر جانچے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، کون سا اسکول ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سلیبس ہے، کیا عقائد سنائے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیے استاد کی تربیت کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ مزاج نطفہ بدل جاتا ہے. لہذا والدین خبردار ہوشیار رہیں، علم کے نام پر، تربیت کے نام پر، اسکول کے نام پر اس دھوکے میں نہ آئیں. امانت ہے خدا کی آپ کے پاس یہ اولاد کہ جس طرح آپ کے والدین نے پوری امانت سے ولایت اہل بیت منتقل کی ہے، آپ کے پاس یہ امانتیں ہیں ولایت اہل بیت، ان کے سینوں میں آپ نے منتقل کرنی ہے. تو یہ معاویہ ابن یزید، یہ ایک خلیفہ، اور اس کے بعد یزید پہلا خلیفہ، اور یزید کے بعد معاویہ، اور معاویہ کو بعد میں زہر دے کے ختم کر دیے بنی امیہ ہی کے کچھ لوگوں نے. اور اس معاویہ کے بعد جو برسر اقتدار آتا ہے اس شخص کا نام ہے مروان ابن حکم. مروان ابن حکم وہ شخص ہے کہ اس کی تاریخ تو میں کیا بیان کروں، بس یہ ضرور ہوا کہ معاویہ کے مرنے کے بعد، معاویہ ابن یزید کے بیٹے معاویہ کے مرنے کے بعد خلافت اور اقتدار آل ابو سفیان سے منتقل ہو کے آل مروان میں آ گئی، اور اب آل مروان سے خلفاء بن رہے ہیں، اور یہ وہ خلفاء ہیں کہ جن کی خلافت کے تمام مظالم کو تنے تنہا سید سجاد برداشت کر رہے ہیں. یزید، معاویہ ابن یزید کا کچھ مختصر سا دور، اور پھر اس کے بعد مروان ابن حکم. یہ مروان ابن حکم کون ہے؟ تاریخ میں لکھا ہے مروان کا شجر نسب مروان ابن حکم ابن ابو العاص ابن امیہ، بنی امیہ ہی سے اس کا تعلق ہے. تو اب یہ مروان کے جو حکم کا بیٹا، اس حکم کے بارے میں اور اس حکم کے اعتبار سے مروان کے بارے میں ایک لقب مشہور تھا، اور مروان کو کہا جاتا تھا کہ مروان ابن الطرید، دھتکارے ہوئے کا بیٹا. اور ایک دوسرا لقب تھا مروان ابن الوضخ، چھپکلی کا بیٹا. یہ مسلمانوں کے اندر اس کا لقب مشہور تھا، مروان ابن الطرید، مروان ابن الوضخ. مروان ابن الطرید دھتکارے ہوئے کا بیٹا، مروان ابن الوضخ چھپکلی کا بیٹا، اور دونوں القاب کے پیچھے سیرت رسول موجود ہے. اس لیے کہ جس وقت
اس کا باپ رسول کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، حکم، انتہائی مبغض رسول خدا، انتہائی توہین رسالت کرنے والا شخص، ایک عجیب بغض تھا اس کے دل میں رسول کے خلاف بھی اور علی کے خلاف بھی، مروان کے باپ حکم کے دل میں۔ لہٰذا سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ مروان کا باپ حکم جب رسول کسی مدینے کی گلی سے گزرتے تھے، کسی مقام سے گزرتے تھے، تو یہ پیچھے پیچھے چلتا تھا، اور پیچھے پیچھے چلتے ہوئے رسول کی توہین کرنے کی غرض سے العیاذ باللہ رسول کے افعال کی نقل اتارتا تھا، اور اس انداز میں چلتا تھا کہ کبھی دائیں جانب جھک رہا ہے، کبھی بائیں جانب جھک رہا ہے، عجیب چہرے کا اپنا انداز بنایا ہوا ہے، رسول کی توہین کرتا تھا حکم۔ یہ تمام مورخین نے لکھا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کوئی انوکھی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ہم کتابیں نہیں پڑھتے وہ الگ بات، لیکن تمام مورخین نے لکھا کہ مروان کا باپ حکم گستاخ رسول۔ اور پھر ایک دن اسی انداز میں رسول جا رہے ہیں اور یہ پیچھے پیچھے رسول کی معاذ اللہ نقل اتارتے ہوئے جا رہا کہ ایک مرتبہ رسول نے جلال کے عالم میں پلٹ کے دیکھا، اور جس انداز میں چل رہا تھا تو رسول خدا نے اس کی جانب دیکھ کے کہا فَلْتَكُنْ كَذَلِكَ، اگر تو ایسا بننا چاہتا ہے تو ایسا ہی بن جا۔ اور اس کے بعد ساری زندگی اسی انداز میں اس کی شکل بھی رہی اور اسی انداز میں وہ چلتا بھی رہا۔ اور پھر اس واقعے کے بعد رسول خدا نے اسے مدینے سے نکال دیا، مدینہ بدر کر دیا، طائف کے علاقے کی جانب بھیج دیا، اور کہا کہ خبردار اب اسے کوئی واپس نہ بلائے۔ طرید کہتے ہیں دھتکارے ہوئے کو۔ تو یہ مروان اس کا باپ حکم وہ ہے کہ جس کو رسول نے دھتکار کر مدینے سے طائف کی جانب بدر کر دیا تھا، یہ مروان کا باپ حکم۔ اور پھر جب حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ آتا ہے، کچھ لوگ آئے کہ بھائی وہ حکم جو ہے جو طائف میں زندگی گزار رہا ہے مدینے والا ہی تھا، آپ اسے بلا لیجئے۔ حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا، کہا نہیں، جس کو رسول نے دھتکار کے نکال دیا میری ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ آیا، لوگ پھر آئے کہ خلیفۃ المسلمین وہ حکم جو ہے بڑی پریشانی میں ہے، مدینے کا رہنے والا تھا، بلا لیجئے۔ تو حضرت عمر نے بھی فرمایا کہ میری ضرورت نہیں ہے کہ میں رسول کے دھتکارے ہوئے کو باہر نکالوں۔ اور پھر جب حضرت عثمان کی خلافت آئی تو یہ زور شور سے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ کیجئے۔ اور پھر حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں رسول کے دھتکارے ہوئے شخص کو مدینے میں واپس بلایا۔ حکم اپنے بیٹے مروان اور اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ مدینے میں آیا، اور جس دن وہ مدینے میں آیا تو حضرت عثمان نے 1,00,000 دینار جو افریقہ سے آیا ہوا خمس تھا اسے دیا، اور اس کے بیٹے مروان کو اپنا مشیر اور اپنا وزیر بنایا۔ یہ تاریخ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو ابن الطرید مروان کا ایک لقب، اس لیے کہ باپ کو رسول نے دھتکار کے نکال دیا تھا، یہ میں نے تاریخ بتا دی۔ اور دوسرا لقب کیا ہے؟ ابن الوضح، چھپکلی کا بیٹا، اس لیے کہ مستدرک حاکم اور تاریخ الدول اور تاریخ خمیس، ان دونوں میں لکھا، ان تینوں کتابوں میں لکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف، وہی عبد الرحمن ابن عوف کہ جن کے اعتبار سے میں نے وہ روایت پڑھی تھی جس میں رسول نے کہا انہا رحمت، یہی عبد الرحمن ابن عوف سے نقل کرتے ہیں مستدرک حاکم میں حاکم کہ جس وقت مدینے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو لوگ اپنے بچے کو رسول کی خدمت میں لے کر جاتے تھے کہ رسول اس کے حق میں دعا کرے۔ جس وقت مروان پیدا ہوا تھا اور مروان کو لے کر رسول کی خدمت میں آئے تھے تو رسول خدا نے مروان کو دیکھ کے کہا تھا یا وضع ابن الوضح، اے چھپکلی کے بیٹے چھپکلی۔ مستدرک حاکم، تاریخ الدول، ان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول نے اس کو کہا تھا چھپکلی کے بیٹے چھپکلی۔ تو ابن الوضح بھی اس کا ایک لقب پڑا۔ اور یہ مروان جو بغض میں اتنا شدید اہل بیت کے خلاف، خاص طور پر یعنی ممبروں سے علی پر دشنام دینے کی جو بری عادت رواج پائی، اس کی ابتدا کا مشورہ دینے والا یہی مروان ابن حکم۔
یہی مروان ابن حکم ہے کہ جو جمل میں علی کے خلاف جنگ کرتا. یہی مروان ابن حکم ہے کہ جس وقت امیر شام کا انتقال ہوتا ہے، یزید برسر اقتدار آتا ہے اور بیعت کے لیے حاکم مدینہ کو کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر حسین سے ہماری بیعت لو. اور جب حسین حاکم مدینہ ولید کو کہتے ہیں کہ ایسے معاملات میں رات کی تاریکی میں نہیں کرتا، صبح کا ہنگام ہونے دو، میں اپنی رائے سے تمہیں آگاہ کر دوں گا. تو اس موقع پر جب آقا حسین جا رہے تھے، یہی مروان تھا جو تڑپ کے کہہ رہا تھا اے ولید خبردار، اسی وقت یا بیعت لے لے یا حسین کے سر کو کاٹ دے، ورنہ ہزاروں سر کٹ جائیں گے، حسین تیرے قابو میں نہیں آئے گا. اور اس موقع پر آقا حسین نے پلٹ کے جلال کے عالم میں کہا تھا او زنے نیلگو چشم کے فرزند، کس کی مجال ہے کہ مجھے ڈرائے، تیری یا تیرے امیر کی. اور اس موقع پر جناب عباس دربار میں داخل ہوئے تھے. تو امام نے یہ جو کہا تھا او زنے نیلگو چشم کے فرزند، تو مروان کی ماں اور حاکم کی بیوی کہ جس کا نام، حکم کی بیوی کہ جس کا نام زرقا تھا. میں نے اس لیے کہا کہ بعض فیملیز میں مجھے یہ دکھائی دیا کہ وہ جو ایک شوق چل نکلا ہے کہ بچوں کے نام ذرا انوکھے قسم کے رکھے جائیں. بھائی فاطمہ تو ہر کوئی رکھتا ہے، علی تو ہر کوئی رکھتا ہے، محمد تو ہر کوئی رکھتا ہے، اور العیاذ باللہ سکینہ اور زینب کا نام تو اس لیے نہیں رکھتے کہ کوئی، میں کیا جملہ پورا کروں، سکینہ کا نام اپنی بچی کا نہیں رکھتے، زینب کا نام اپنی بچی کا نہیں رکھتے، اس لیے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اس پر مصیبتیں آ جائیں. اور یہی نام میں نے مومن گھرانے میں سنا، زرقا، نیلی آنکھوں والی. بہت اچھا لگا، ذرا یونیک سا تھا. بھائی یونیک نام رکھیے، حرام نہیں ہے، لیکن کم سے کم کسی عربی دان سے پوچھ لیجئے، کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو زرقا حکم کی بیوی اور مروان کی ماں کا نام. اور یہی مروان کہ پھر بہرحال وہ ساری تاریخ میں شاید بیان نہ کر سکوں. ایک اور شخصیت کی تاریخ مجھے ان 15 منٹ کے اندر بلکہ 10 منٹ کے اندر بیان کرنی ہے اور مصائب کا ارتباط کرنا. اور وہ یہ کہ بس پھر بہرحال ایک سلسلہ ہے کہ کس طریقے سے یہ برسر اقتدار آیا. معاویہ ابن یزید کے مرنے کے بعد مروان ابن حکم برسر اقتدار آتا ہے، اور اس کی موت بھی بڑی عجیب انداز میں ہوتی. اس لیے کہ یزید کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا فاختہ، اور اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا خالد. یزید کے مرنے کے بعد مروان نے اس سے شادی کر لی تھی، اور طے یہ پایا تھا کہ مروان اپنے مرنے کے بعد یعنی وصیت کر کے جائے گا کہ خلافت فاختہ کے بیٹے خالد کو دی جائے. لیکن مروان نے سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے اپنا وصی عبد الملک کو قرار دیا. انتہائی سنگ دل اور انتہائی خبیث آدمی عبد الملک کو قرار دیا. جب خالد کی ماں یعنی زوجہ یزید کو پتہ چلا اس فاختہ کو کہ میرے بیٹے پر یہ ظلم ہو گیا، تو 2 روایتیں ہیں. ایک یہ کہ دودھ میں زہر ملا کے دیا، اور زہر اتنا شدید تھا کہ مروان کے بولنے کی قوت ختم ہو گئی. لہذا جب وقت آخر آیا اور اس کی اولادیں اس سے ملنے کے لیے بستر مرگ کے کنارے آئیں، تو ایک مرتبہ اس کی وہ بیوی جس نے زہر دیا تھا وہ بھی ٹسوے بہانے کے لیے کنارے آ گئی. اور جب مروان نے اس کو دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے اور اس کی جانب انگلی سے اشارہ کرتا ہے. وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے مجھے زہر دیا ہے، اور وہ بہرحال یزید کی زوجہ ہے. وہ فاختہ کہتی ہے کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں، میرے سردار تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو کہ مرنے کے وقت بھی تم اپنے بچوں کو میری ہی جانب متوجہ کر رہے ہو کہ اپنی ماں کا خیال رکھنا. اور پھر اس کے بعد ایک روایت یہ ملتی ہے کہ نہیں، جس وقت اس کی زوجہ کو پتہ چلا کہ خلافت اس کے بیٹے کو نہیں دی جا رہی بلکہ اپنے بیٹے عبد الملک کو وہ دے رہا ہے، تو رات کو جس وقت مروان سو رہا تھا
تو یہ عورت اپنی کنیزوں کے ساتھ آئی، بہت بھاری جسم کی تھی، مروان کے منہ پہ تکیہ رکھا اور خود بیٹھ گئی، اور اس کے ساتھ اس کی کنیزیں بیٹھ گئیں، یہاں تک کہ دم گھٹ کے مروان مر گیا، اور جس وقت تکیہ ہٹا کے دیکھا گیا تو چھپکلی کی مانند مروان کی شکل بنی ہوئی تھی۔ یہ مروان، یہ ظالم حاکم زمانہ امامت کس کا ہے؟ سید سجاد۔ اور اس کے بعد عبد الملک ابن مروان، اسی مروان کا بیٹا، 4 بیٹے خلیفہ بنے ہیں، امامت کس کی ہے؟ سید سجاد۔ یہ عبد الملک ابن مروان اتنا نمازی، اتنا قرآن کی تلاوت کرنے والا، اتنا مسجد میں ہر وقت رہنے والا کہ اس کو کہا جاتا تھا حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر۔ لیکن جس وقت اس کو خلافت کی آفر ہوئی ہے، قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن ایک کونے میں پھینکا اور کہا ھذا فراق بینی و بینک، کہ آج کے بعد اب تیری اور میری راہیں جدا ہو گئی ہیں۔ اور اس کا ایک دوست تھا یوسف نام کا، کہ جو یہودی، پہلے یہودی تھا بعد میں مسلمان ہو گئے، عالم تھا، کتابوں کا علم رکھتا تھا، اور وہ جو پیشن گوئیاں امت محمدی کے بارے میں ان کتابوں میں تھیں، ان تمام پیشن گوئیوں کو بھی جانتا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یہ یوسف نام کا شخص جو مسلمان ہو چکا ہے عبد الملک ابن مروان کے گھر کے پاس سے گزرا، ابھی عبد الملک ابن مروان حاکم نہیں بنا ہے، تو کہتے ہوئے گزرا کہ خدا امت محمد کو اس گھر کے شر سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ اس گھر سے امت محمد کو شدید نقصان پہنچنے والا۔ کسی نے پوچھا یہ نقصان کب ختم ہوگا؟ کہا کہ جب خراسان میں سیاہ جھنڈے لہرائیں گے، یعنی بنی عباس کا دور اقتدار آئے گا تو بنی امیہ کی حکومت ختم ہوگی۔ ایک دن یہی یوسف عبد الملک کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اے میرے دوست، جب خلیفہ بننا تو خبردار مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ گھبرا کے کہتا ہے میں اور خلیفہ؟ کہا کہ ہاں، اور سنو، جب خلیفہ بننا تو خانہ کعبہ کی توہین نہ کرنا، اس لیے کہ عبد الملک نے جس وقت خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا ہے، جس وقت واقع معذرت کے ساتھ ہررا ہوا ہے، تو عبد الملک نے کہا تھا حرم خدا کی جانب حملہ کیا جائے، یہ زمانہ آ گیا ہے۔ اور یہی عبد الملک ابن مروان ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے خانہ کعبہ پر حملہ کرتا ہے، خانہ کعبہ کی دیواروں کو توڑتا ہے، خانہ کعبہ پر پتھراؤ ہوتا ہے منجنیق کے ذریعے سے، یہی عبد الملک ابن مروان۔ تو اب انتہائی بخیل، انتہائی ظالم، صرف ایک جملہ کہہ کے میں ربط مسائب کروں گا کہ اس کے ظلم کا اندازہ، کچھ باتیں مجھے کل کرنا ہوگی، اس لیے کہ اس کا بیٹا جو ولید ابن عبد الملک ہے، جس کے زہر سے چوتھے امام کی شہادت ہوئی ہے، یہ عبد الملک ابن مروان اتنا ظالم کہ اس کے گورنروں میں سے ایک گورنر کی تاریخ کا ایک تھوڑا سا حصہ اگر میں بیان کر دوں اور نام لے دوں تو آپ ششدر رہ جائیں گے۔ ظالم اور جابر اور خون پینے والے۔ اس سے کسی نے کہا تھا عبد الملک ابن مروان سے کہ اے عبد الملک ابن مروان، تو نمازی تھا، تو قرآن پڑھتا تھا، اب تو شراب پینے لگا ہے۔ تو عبد الملک ابن مروان نے کہا شراب میں اب وہ لذت نہیں رہی جتنا خون بہانے میں لذت ملتی ہے۔ عبد الملک یعنی ان کو لذت ملتی ہے خون بہانے میں۔ تو بس آخری بات کہ اس عبد الملک ابن مروان کا گورنر حجاج ابن یوسف وہ پلید انسان ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے، ریفرنسز موجود ہیں کہ جس وقت یہ پیدا ہوا تھا اس کی ماں اپنا شیر پلانا چاہتی تھی، یہ پینے سے انکار کر رہا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے۔ تو ایک مرتبہ شیطان، تاریخ میں لکھا ہے، ایک طبیب کی صورت میں آیا اور کہا کہ 3 دن تک سیاہ بکری کا خون اس کی زبان پہ لگاتے رہو، اس کے ہونٹوں پہ لگاتے رہو، اور جب 3 دن گزر جائیں تو سیاہ سانپ کو کاٹو، اس کا جو خون نکلے وہ خون اس کی زبان پہ لگاؤ، یہ اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دے گا۔ تو جس کی زندگی کی ابتدا بکری کے خون
سانپ کے خون کے ذریعے سے ہو رہی ہے. وہ کیسا خون آشام شخص تھا. 1,20,000 افراد اس کے ہاتھوں قتل ہوئے. اور سنیں، صرف 50,000 وہ لوگ تھے کہ جن کو خود بے نفس نفیس اپنی تلوار کے ذریعے سے اس حجاج ابن یوسف نے قتل کیا. تلوار سے قتل کرنا کوئی ایک لمحے کا کام نہیں ہوتا. 50,000 لوگوں کو اپنی تلوار سے قتل کرنے والا. اور اس کا قید خانہ حجاج ابن یوسف کا وہ تھا کہ لوگوں کو اگر ڈرانا ہوتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھو اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو حجاج کے قید خانے میں ڈلوا دیں گے. حجاج کے قید خانے میں صورتحال یہ تھی، بس میں نہیں پڑھ سکتا، صرف اشارہ کروں گا اس لیے کہ وقت بھی ختم ہو گیا. صورت یہ تھی کہ 80,000 قیدی، 80,000 قیدی، جن میں سے اکثریت وہ جو علی سے محبت کرنے والے، اور جن میں ایک بڑی تعداد ان کی کہ جو سید ہیں. اور اس قید خانے میں صرف مرد نہیں ہیں، عورتیں بھی ہیں. اور ان عورتوں میں ایک بڑی تعداد علوی خواتین کی بھی ہے، اور ان علوی خواتین میں ایک تعداد زیدانیوں کی بھی ہے. اور تاریخ یہ ملتی ہے کہ اس قید خانے میں مرد اور عورتوں کو اکٹھا رکھا جاتا تھا. اور حالت یہ ہو گئی تھی، لباس اتنے بوسیدہ ہو گئے تھے کہ بہت سے سیدوں اور سیدانیوں کے لباس تار تار ہو چکے تھے. اور اس قید خانے کی چھت نہیں تھی، اس قید خانے کی ایک باؤنڈری وال تھی. اس باؤنڈری وال پر سپاہیوں کو بٹھایا ہوتا تھا. سپاہیوں کے ہاتھ میں پتھر ہوا کرتے تھے اور ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی جب کوئی قیدی دھوپ سے پریشان ہو کر کسی دیوار کے سائے میں آ کر بیٹھنا چاہے تو وہ پتھر مارتے تھے. اب یا وہ اٹھ جاتا تھا اور یا اتنے پتھر کھاتا تھا کہ وہیں مر جاتا تھا. 80,000 16,000 خواتین کی تعداد بیان کی ہے کہ جس میں سیدانیاں بھی ہیں، جس میں علی کو ماننے والی بھی. یہ حجاج ابن یوسف. میں نے تو فقط آٹے میں نمک کے برابر بیان کیا ہے کہ کس قماش کا یہ شخص تھا. اور موت بھی ایسے ہوئی ہے کہ جس وقت مرا ہے شدید تکلیف اس کے شکم کے اندر. طبیب آیا اور طبیب نے معائنہ کیا تو طبیب نے کہا کہ اس کا علاج ایک انداز سے ہو سکتا ہے. ایک گوشت کے ٹکڑے کو دھاگے کے اندر پرویا اور اس کے بعد وہ گوشت کا ٹکڑا اس کے حلق سے اتارا گیا، شکم میں کچھ دیر رکھا گیا، اور اس کے بعد جب اس دھاگے کو کھینچا گیا تو اس گوشت کے ٹکڑے پر بچھو کی مانند چھوٹے چھوٹے کیڑے چپٹے ہوئے تھے. اور اس موقع پر حکیم نے کہا، طبیب نے کہا کہ اب اس کو مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو اتنی اذیت ناک موت اور ایسی ولادت اور درمیان کی خلافت کا یہ زمانہ. اور وزیر کس کا ہے، گورنر کس کا ہے؟ عبد الملک ابن مروان. اور چاہے مروان ابن حکم ہو، چاہے عبد الملک ابن مروان ہو، چاہے ولید ابن عبد الملک ہو، اور چاہے یہ حجاج ابن یوسف، یہ سارے ظالم حکمران ایک جانب اور تنے تنہا سید سجاد. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کل وہ روایتیں جو میں پڑھوں گا کہ کن حالات میں سید سجاد نے ذمہ داری دین و مذہب اس انداز میں ادا کی ہے کہ ایسا زمانہ کسی اور امام کو نہیں ملا. لیکن اس انداز میں عبادت خدا کی ہے کہ سید الساجدین بھی بن گئے، اور اس انداز میں عزاداری کی ہے کہ سب سے بڑے عزادار بن گئے. عزاداری سید سجاد، جہاد سجاد کربلا کے بعد کوفے میں بیویوں کے ساتھ سید سجاد وارد ہو رہے ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح. بیویاں زینب، جناب ام کلثوم کوفے میں آج وارد ہو رہے ہیں، کربلا سے لٹ کے آئے ہیں. آج سے 20 سال پہلے زینب کوفے میں آئی تھی. جس وقت علی کی خلافت ظاہریہ کا وقت شروع ہوا تھا، علی نے اپنے بچوں کو مدینے سے کوفے بلایا تھا. 20 سال پہلے جناب زینب کوفے میں آئی تھی. اور جب اس زمانے میں جناب زینب کوفے میں آئی تھی تو حسنین بھی ساتھ تھے، عباس علمدار بھی ساتھ تھے، محمد حنفیہ بھی نگرانی کر رہے تھے.
عبداللہ ابن جعفر طیار بھی موجود تھے، اور اس انداز، اس شان و شوکت کے ساتھ کہ اشراف کوفہ کی خواتین استقبال زینب کے لیے آگے بڑھی تھی، اور پھر اس انداز میں زینب نے، ام کلثوم نے کوفے میں زندگی گزاری ہے کہ اب اس گھر میں اس طرح سے رونق لگی ہے کہ جناب زینب ہیں اور کوفے کی عورتیں ہیں، کوئی درس قرآن لینے کے لیے آ رہی ہے، کوئی درس حدیث لینے کے لیے آ رہی ہے، کسی کو فقہی احکام بتائے جا رہے ہیں، کسی کو حدیث پڑھ کے سنائی جا رہی ہے۔ یہ چہل پہل اور یہ رونق، یہاں تک کہ علی کی شہادت ہوئی۔ ایک مرتبہ کوفے کو چھوڑا، زینب مدینے کی جانب گئی، اور اب جانے کے بعد زینب پھر کوفے کی جانب آ رہی ہے، لیکن اس عالم میں کہ اب زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ ذرا سوچنا 20 سال پہلے زینب جب کوفے آئی تھی تو کس شان کے ساتھ آئی تھی، کس طریقے سے استقبال ہو رہا تھا، کس انداز کی محفلیں تھیں، کس انداز کے ناغے تھے، لیکن اب بھائیوں کو کٹا کے آ رہی ہے، اب وارثوں کو لٹا کے آ رہی ہے، اب سر پہ چادر نہیں ہے۔ اور مسلم جساس یہ کہتا ہے، میں کوفے میں ایک گھر کی مرمت کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا، ارے ہزاروں سپاہی ناکہ بندی کر کے اسلحے ہاتھوں میں لے کر گلیوں کے کونوں میں کھڑے ہو گئے، لوگوں کو حکم دیا گیا آؤ آؤ گھروں سے باہر نکلو، اس لیے کہ امیر کو فتح حاصل ہوئی ہے، باغی کو شکست ہوئی ہے، اور باغی کے گھر والوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ مسلم جساس کہتا ہے، میں نے دیکھا لوگوں کا ایک ہجوم تھا، اور یہ ہجوم مقام کناسہ میں جمع ہو رہا تھا۔ مسلم جساس کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اس بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو آ رہے ہیں، کہا کہ امیر کو فتح حاصل ہوئی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس باغی کے گھر والے تھے۔ مسلم جساس کہتا ہے ابھی میں یہ پوچھ ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ شہر کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھا کچھ ناکے برآمد ہوتے ہیں، ان ناکوں پر میں نے دیکھا کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو سہمی ہوئی نگاہوں سے اس مجمع کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ سواریاں آگے بڑھیں، اس کے بعد میں نے دیکھا کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں کی چادریں لٹ چکی ہیں اور جو زمین کی جانب نگاہ کوئی ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا نیزہ بردار ہے، کسی کے نیزے پر ایک آدمی کا سر ہے، کسی کے نیزے پر کسی بچے کا سر ہے۔ وہ سواریاں آگے گزری، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایک اور سواری آئی، اس سواری پر میں نے یہ تنہا مرد دیکھا جو اس قافلے میں دکھائی دیا، یا بچے دکھائی دیے یا عورتیں دکھائی دی، یہ واحد مرد تھا۔ میں نے دیکھا کہ شدت وزن طوق سے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی، کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، لیکن جس وقت یہ وارد کوفہ ہوا میں نے دیکھا اس نے سنبھل کے اپنی گردن کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا، الیسا بجدی رسول اللہ، کیا رسول خدا میرا نانا نہیں ہے؟ الیسا بجدی رسول اللہ، کیا رسول اللہ میرا نانا نہیں ہے؟ اور اس کے بعد جب گھبرا کے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، معلوم ہوا یہ آل محمد کے گھر والے ہیں۔ بس میں نے اپنے سر کو پیٹا، اس زور سے اپنے منہ پہ تماچا مارا شاید میری بینائی ختم ہو جاتی۔ بس عزادارو، یہ جملے کہتے ہوئے مولا سجاد آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر ایک جملہ کہا کہ اے زمین کربلا، تو نے مجھے غموں کا وارث بنا دیا، اے زمین کربلا تو نے مجھے غموں کا وارث بنا دیا۔ بس عزادارو، یہ قیدی جو آگے بڑھے، ایک مرتبہ مسلم جساس کہتا ہے کہ ایک عورت نے پوچھا، کوفے کی عورت نے سوال کیا، انہی بیویوں میں سے سوال کیا، من ایل اسارہ انتنا، اے عورتوں یہ تو بتا دو کہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے، تمہارا خاندان کون سا ہے، تم کہاں کے قیدی ہو؟ کوفے کی عورت سوال کر رہی ہے اس زینب سے جس نے درس قرآن دیا ہے کوفے میں، جس نے درس حدیث دیا ہے کوفے میں، من ایل اسارہ انتنا، اے عورتوں بتاؤ تو صحیح تم کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ تو ایک مرتبہ زینب جھکے سر کے ساتھ فرماتی ہے، نحنو اسارہ من آل محمد، ارے جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کے گھر والے ہیں۔ بیتنا سننا تھا، وہ عورت الٹی
الٹے قدموں گھر کی جانب گئی، اب جو باہر آئی ہاتھوں میں چادریں ہیں، اور پھر مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ عورت ایک ایک بیوی کے پاس جا رہی ہے، سوال کرتی ہے انتنا زینب انتی زینب، کہ آپ جناب زینب ہیں، چادر لے لیجئے، انتی ام کلثوم، آپ ام کلثوم ہیں، بیوی چادر لے لیجئے۔ ایک ایک بیوی کو وہ مومنہ چادر دیتی ہے، بس چادر کا لفظ سنا، شمر نے اشارہ کیا، سپاہی آگے بڑھے، چادریں اتاری نہیں، نیزوں کو آگے بڑھایا، ارے بیویوں کے سر میں نیزے مارے، چادریں اتر رہی ہے، بیویوں کے سر لہو لہان ہو رہے ہیں۔ اے نانا رسول، اے بابا علی، ارے 20 سال پہلے کس شان سے الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے۔ سیرہ معصومین کے حوالے سے ان حالات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جن حالات سے چوتھے امام دوچار رہے، اور اس ضمن میں کل یہ بیان کیا گیا کہ سختی حالات کا اندازہ ایک انسان اس سے بھی لگا سکتا ہے کہ دور زمان امامت امام سجاد مشکل ترین دور، کٹھن ترین دور، بلکہ اسے عصر اختناق بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک مکمل سکوت، خوف، دہشت، اور یزید، مروان، عبد الملک ابن مروان، ولید ابن عبد الملک اور اس جیسے ظالم اور جابر خلفاء اور حکمران تخت خلافت پر مکمل ڈھٹائی کے ساتھ، بغیر کسی خطر اور بغیر کسی خوف کے اسلامی تعلیمات، بنیاد اسلام، بنیاد سنت، بنیاد قرآن، ہر ایک چیز کو تہو بالا کر رہے ہیں۔ اور اس موقع پر عالم اسلام کربلا کے واقعے کو دیکھ چکا ہے، عالم اسلام یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ وہ بنی امیہ کے جنہوں نے نواسۂ رسول کا خون بہانے میں کوئی کسی قسم کی پرواہ نہیں کی، تو پھر ہمارا مقابلہ کیا ہے اور ہماری حیثیت کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد واقعہ ہرہ، وہ خون کی ہولی کھیلی گئی کہ جس میں مدینہ تاراج ہوتا ہے، مدینے کی گلیاں خون سے لہو لہان ہوتی، مسجد نبوی کی توہین ہوتی، اور ہزاروں
اصحاب اور کئی صحابیات قتل ہوتے ہیں اور عصمت دری ہوتی ہے، اور اس تمام درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام کس انداز میں زعامت دینیہ کو انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیے تقریباً اگر میں پیریڈ بیان کر دوں 4 اور 5 سال کے لگ بھگ یزید کا دور خلافت، چند مہینے اور چند دن معاویہ ابن یزید کا دور خلافت کہ جو کسی گنتی میں بھی نہیں آتا، مروان ابن حکم 9 مہینے کی اس کی خلافت کی مدت، اور اس کے بعد جو شخص برسر اقتدار آتا ہے بنی امیہ کے مقتدر ترین خلفاء میں سے ایک خلیفہ یعنی عبد الملک ابن مروان، اسی مروان کا بیٹا، یہ عبد الملک ابن مروان، اس کی خلافت 20 سال کے ایک طویل عرصے پر محیط، اور پھر اس کے بعد اس کا انتہائی مکار بیٹا ولید ابن عبد الملک کہ جس کی خلافت 10 سال کے ایک طویل عرصے پر محیط۔ تو چاہے وہ مروان کا زمانہ خلافت، چاہے وہ عبد الملک کا زمانہ خلافت ہو، چاہے وہ ولید کا زمانہ خلافت، یہ تین وہ شدید ادوار ہیں کہ ان تینوں ظالم حکمرانوں کا سامنا اور مقابلہ تنہا ہمارا چوتھا امام سید سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ واقعہ کربلا کے بعد ہرہ کا واقعہ کہ جس کی تفصیل میں نے اپنی ایک تقریر میں بیان کر دی تھی کہ کس انداز میں رونما ہوا اور کس انداز میں وہ ساری تاریخ لکھی گئی، صرف ایک سوال کا بلکہ ایک بات کی میں وضاحت یہاں پر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے خود امام پاک کی جو سیرہ ہے، جو زندگی ہے، جو حیات طیبہ ہے، وہ 3 ادوار پر مشتمل، یعنی اگر امام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو 3 ادوار ہیں کہ جس میں امام نے زندگی گزاری، 3 انداز ہیں کہ 3 اندازوں کے ساتھ امام نے زندگی گزاری۔ ایک برہہ زمانی امام کی زندگی کا وہ ہے کہ جو کربلا سے پہلے کا، اس وقت بظاہر امام کی شخصیت اگرچہ کہ معصوم لیکن اس انداز میں، اس لیے کہ امام حسن ہیں، امام حسین، امام حسن کے بعد امام حسین کی امامت کا زمانہ، تو لہٰذا وہ سارے واقعات اتنے زیادہ تاریخ میں منقول نہیں، لیکن پھر کربلا اور کربلا کے بعد کا زمانہ، چاہے وہ کربلا کے بعد کوفہ کی جانب سفر کرنا ہو اور چاہے کوفہ کے بعد شام، اور شام سے پھر مدینہ کی طرف روانگی، یہ ایک مرحلہ ہے امام کی زندگی کا کہ جس میں انداز امامت ہی کہ خطبات کے ذریعے اہل بیت کو، اپنی شخصیت کو، اور جو ظلم اہل بیت پر کربلا کی صورت میں ڈھایا گیا ہے اسے چاہے کوفہ ہو چاہے شام ہو بیان کیا جا رہا، یہ ایک مرحلہ۔ اور اس کے بعد ایک اور مرحلہ آیا کہ جس کی جانب مورخین کی توجہ اس انداز میں ذرا صحیح نہیں پڑی کہ اسی ایک زمانے کو انہوں نے بقیہ ساری زندگی پر محیط کر دیا، یعنی مورخین کے اعتبار سے ایک زمانہ وہ ہے کہ جو فعالیت کا کربلا کے موقع پر ہے، اسیری کے موقع پر ہے، اور پھر دوسرا زمانہ ہے مورخین جو کہتے ہیں وہ خاموشی کا زمانہ، جس میں امام نے گوشہ نشینی اختیار کی، جس میں امام نے سکوت مکمل اختیار کیا، اور ہر قسم کے معاملات سے امام دور ہو گئے ہیں، صرف ایک کام امام کا ہے اور وہ ہے کہ اپنے بابا پر گریہ کرنا۔ لہٰذا بعض سیرت نگاروں نے اور بعض مورخین نے یہ لکھا کہ کربلا کے بعد پھر امام گوشہ نشین ہو گئے، اور پھر امام نے ہر قسم کی فعالیت، ہر قسم کی، اب لفظ اگر مناسب ہو، ایکٹیویٹی اس کو ترک کر دیا، اور ایک ابتعاد کی زندگی، ایک عزلت
نشینی والی زندگی، ایک گوشہ نشینی والی زندگی امام نے گزاری، گویا امام نے بنی امیہ کے ساتھ اور اس زمانے کی شدت حالات کو دیکھ کر کہ جو انتہائی سخت رہے، گویا امام نے کمپرومائز کر لیا، جبکہ یہ بالکل غلط۔ ایسا ضرور ہوا کہ امام کربلا کے بعد خود مدینے کے اندر نہیں رہے۔ کربلا کے بعد جس وقت مدینے میں آئے، کچھ عرصے کے بعد، چند دنوں کے بعد، مورخین یہ بتاتے ہیں کہ مدینے کے بالکل نزدیک ایک جگہ ہے، وہاں پر امام اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور پھر مورخین نے بتایا ہے تقریباً 61 ہجری سے لے کر واقعہ ہرہ کے قریب، یعنی 61 ہجری سے لے کر واقعہ ہرہ تک امام اس جگہ پر زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ وہ برہۂ زمانی حیات طیبہ امام ہے کہ جس میں امام نے ہر قسم کی ملاقات ختم کر دی تھی، لوگوں سے کسی قسم کا ارتباط تقریباً ختم ہو گیا تھا، اور ایک ابتعاد کی زندگی، ایک سکوت کی زندگی۔ حد تو یہ ہے کہ امام خود اپنے چاہنے والوں کو کہتے ہیں کہ خبردار اپنے گھروں میں دروازے بند کر کے بیٹھے رہو اور زمین سے چپکے رہو، یہ لفظ امام کا ملتا۔ تو ایک برہائے زمانی آتا کہ امام نے مدینے کے باہر زندگی گزاری، اور یہ وہ پیریڈ کہ مکمل سکوت، کسی قسم کی ملاقات نہیں، کسی قسم کا ظاہری اعتبار سے کوئی فعالیت نہیں ہے، کوئی خطبات نہیں ہے۔ اور امام اس پیریڈ میں، اب بعض مورخین نے مختلف وجوہات اس میں نقل کی کہ امام کیوں اس قسم کی زندگی کچھ عرصے ہی کے لیے صحیح۔ بعض مورخین نے تو یہ غلطی کی ہے کہ فرق یہ کہا کہ صاحب یہ ساری زندگی ہوتا رہا، نہیں، ایسا نہیں۔ ایک برہۂ زمانی کے لیے امام ابتعاد عن الناس ہو گئے، امام دور ہو گئے لوگوں سے اور ملاقات کم کر دی۔ اس کی وجوہات بعض مورخین نے یہ بیان کی کہ ایک وجہ یہ تھی کہ خود امام بہرحال عالم الغیب اور امام آنے والے حالات کو جانتا، اور امام کو پتہ کہ ابھی اگر کسی قسم کی میں نے فعالیت دکھائی، لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کیا، پہلی بات تو یہ کہ اس قدر خوف و ہراس ہے کہ اس وقت کوئی امام کا ساتھ دینے والا نہیں، اس لیے کہ چند دن جو مدینے میں امام نے گزارے ہیں تو یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، ایک چھٹے امام کا وہ جملہ کہ سوائے 3 افراد کے باقی لوگوں نے مدینے میں امام کے گھر میں آنا چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ اور خود امام کا یہ جملہ ملتا ہے کہ پورے حجاز میں، یعنی مدینہ اور مکہ دونوں کو ملا کر 20 سے زیادہ ہمارے چاہنے والے باقی نہیں رہ گئے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ شدید خوف و ہراس کی کیفیت۔ اب اس صورت میں کہ واقعہ کربلا کے بعد یہ ہوا کہ جو علوی بہت برے انداز میں منتشر ہوئے، علویوں کی قوت ٹوٹی، لوگوں کے دلوں میں ایک نا امیدی کی کیفیت طاری ہوئی، اس خوف سے کہ جو نواسہ رسول کو قتل کر دے تو پھر ہماری حیثیت کیا۔ تو اب یہ وہ موقع تھا کہ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی قوتوں کو جمع کرنے کا موقع، یہ وہ زمانہ کہ جس میں امام حالات پر نگاہ ڈال رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو جو حالات بدل رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے۔ نہ بنی امیہ کے پاس امام کی ایسی تصویر جائے، ایسا منظر جائے کہ امام لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر رہے ہیں، امام قیام کرنا چاہتے ہیں، امام میدان جنگ کا رخ کر رہے ہیں، تاکہ بنی امیہ کو موقع مل جائے اور ایک مرتبہ پھر اسی بہانے سے جو رہے اور بچے کھچے شیعہ ہیں ان کو بھی ختم کر دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو واقعہ ہرہ ہونے والا، اس لیے کہ بہرحال وہ چیمے گوئیاں شروع ہو گئی تھیں، وہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں، وہ بے چینی کا اظہار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو اب اگر ان کے ساتھ امام رہتے ہیں، مدینے میں امام رہتے ہیں، تو پھر بہرحال امام ہی کے نام کا بہانہ لے کر بات اپنی کی جا رہی اور امام کو اپنی فتح کا ایک پل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
بنی عباس کا قیام بنی امیہ کے خلاف جب ہو رہا تھا تو باقاعدہ وہ نمائندے آئے تھے اور بار بار آ کے کہہ رہے تھے کہ آپ کے چاہنے والے جمع ہو گئے ہیں، ہم بنی امیہ کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ پر انہوں نے ظلم کیا ہے، ہم آپ کو بے عنوان قائد، بے عنوان لیڈر، بے عنوان امام تسلیم کرتے ہیں، آئیے اور آگے ہماری رہبری کیجیے۔ تو امام نے، چھٹے امام نے اس خط کا جواب اس انداز میں دیا کہ جب قاسم نے پوچھا اس خط کا جواب کیا ہے، ایک شمع جل رہی تھی اور امام نے وہ خط اس شمع میں جلا کر جواب یہ دیا کہ تمہارے جو آقا نے تمہیں بھیجا ہے اس کے خط کا جواب یہ۔ تو بہرحال یہ مصلحتیں ہوتی ہر موقع پر، ہر مقام پر، جذبات کی رو میں بہہ کر خود بھی جذباتی ہو جانا اور قوم کو بھی جذبات میں لا کر میدان میں لے آنا، یہ نہ منطق کے مطابق ہے، نہ ہمیشہ عقل اس کا تقاضا کرتی ہے، اور نہ ہی طریقہ ائمہ علیہم السلام یہ رہا۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینے میں واقع یعنی 61 ہجری کے بعد اور واقع ہرہ سے پہلے امام تقریباً کٹ آف ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب واقع ہرہ ہوتا تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اوضاع اور حالات کا مشاہدہ بنی امیہ بھی کر رہی ہے، اور بنی امیہ جانتی کہ اس وقت امام کی مصروفیات کیا، لوگ کتنے امام کے ساتھ۔ بہت اہم بات اسی واقع ہرہ کے اعتبار سے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی ہاشم بالکل الگ رہے، چوتھے امام بالکل الگ رہے، بلکہ اس واقعے میں نقصان بھی بنی ہاشم کا بہت کم ہوا، اور اس کی وجوہات یہی ہیں کہ امام نے اس واقعے سے اپنے آپ کو دور رکھا امام نے کیا، لوگوں نے دور رکھا۔ اور بہت اہم بات یہ کہ دیکھیے وہ وفد کہ جو مدینے سے دمشق یزید کے دربار میں جاتا ہے جسٹ یہ آبزرو کرنے کے لیے کہ یزید کیسا ہے، حالات کیا ہیں، جب واپس آ کے یہ وفد رپورٹ دیتا تو ہم یہ دیکھتے ہیں تمام تاریخوں میں لکھا ہے کہ سب نے یہی کہا کہ بھائی یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے، یزید اسلام کے خلاف عمل کر رہا ہے، ساری باتیں لکھی ان اصحاب نے۔ یہ وفد جو تقریباً 30 افراد کا وفد ہے، یزید کو تو بہت برا بھلا کہا، لیکن کسی بھی شخص نے نہ امام حسین کی مظلومیت کی بات کی، نہ کربلا کا تذکرہ کیا، جو انتہائی اہم حادثہ، انتہائی اہم واقعہ۔ کسی شخص نے کربلا کی بات نہیں کی، کسی شخص نے اہل بیت کی بات نہیں کی، اور بس اس رپورٹ پر مدینے میں ایک مرتبہ لوگ قیام کی خاطر کھڑے ہو گئے، نعرے بلند ہو گئے، اور عبداللہ ابن حنظلہ کی بیعت کر لی گئی۔ سوچنے کی بات، یزید کی یہ شخصیت، یزید کے یہ گناہ اور یزید کی یہ سیاہ کاریاں اس سے پہلے مدینے والوں کو امام حسین بتاتے رہے۔ مدینے والوں کے لیے، مدینے کے رہنے والوں کے لیے یزید کا یہ کردار، یہ انٹروڈکشن کوئی نئی بات نہیں ہے، امام نے تعارف کروایا، مدینے والے جانتے ہیں۔ لیکن جس وقت امام ارشاد فرما رہے تھے، جس وقت امام پکار رہے تھے، جس وقت امام بتا رہے تھے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینے میں کسی قسم کی کوئی شورش بپا نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی بے چینی نہیں ہوتی، کسی قسم کا احتجاج نہیں ہوتا، بلکہ لفظ کہا جائے کسی کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی۔ لیکن جس وقت یہ 30 آدمیوں کا وفد آ کے رپورٹ دیتا ہے اور وہی بات کرتا ہے جو اب تک امام حسین علیہ السلام نے اس سے پہلے کہی تھی، تو ایک مرتبہ لوگوں میں شور مچنا شروع ہو جاتا ہے، لوگ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، لشکر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دیکھیے جس وقت یزید کی بیعت کا تقاضا کیا گیا، ایک تو امام حسین کے جنہوں نے انکار کر دیا، ایک اور شخصیت ہے کہ جس نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا تھا، اور وہ تھی عبداللہ ابن زبیر کی شخصیت۔ میں ملانا چاہتا ہوں کہ واقع ہرہ در حقیقت یہ جو تحریک چلی، یہ جو ایک نہضت چلی ہے ہرہ کے نام سے، اس کے مبانی میں کہیں پر بھی اہل بیت نہیں۔ اس کی فکر میں، اس کی پلاننگ میں، اس پوری تحریک میں نہ انہوں نے اہل بیت سے کوئی مشورہ لیا اور نہ ہی اہل بیت کے منشور کو اس میں رکھا گیا۔ ہوا کیا پھر؟
میں نے ایک بات کہی کہ دیکھیے یزید کا کردار امام حسین بھی پہلے بیان کرتے رہے مدینے والوں کو، کوئی شور نہیں ہوا، لیکن جب اس وفد نے آ کے بات کی ایک مرتبہ شور برپا ہو گیا، اس لیے کہ امام حسین سے پہلے مکے کی جانب عبداللہ ابن زبیر یزید کی بیعت سے انکار کر کے چلا گیا، اور مکے کے اندر پھر یہ ملتا۔ اب دیکھیے تاریخ کے اندر عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں بہت سارے ریمارکس ہیں، اب میں اس کو بالکل اوپنلی تو بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اندرونی طور پر جاہ طلب اور ظاہر الصلاح شخصیت، لہٰذا جب یہ مکے میں پہنچتا تو مکے میں خانہ کعبہ کی دیوار سے لگ کر یا عبادت ہو رہی ہے یا قرآن پڑھا جا رہا ہے، زہد، تقوی، پرہیزگاری، اور باقاعدہ اپنی مخالفت کا اعلان بھی کیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا، اور بہت سارے کسی تعداد میں لوگ اس کے آس پاس جمع بھی ہو گئے۔ لیکن جس وقت امام مدینے کو چھوڑ کے مکے کی جانب آئے، تو جس وقت امام مکے میں تشریف لائے ہیں تو تقریباً سارے لوگ امام کی خدمت میں پہنچ گئے، اور عبداللہ ابن زبیر کی شخصیت جو تھوڑی بہت جگہ لے رہی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی۔ جسے کہتے ہیں نا کہ بعض 100 وولٹ کے بلب اگر جل رہے ہوں تو مثلاً 1000 وولٹ کا بلب آ جائے تو وہ 50-60 وولٹ کا جو بلب ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، سورج کے سامنے ہر قسم کی روشنی مان پڑ جاتی۔ تو اب تک تو کچھ لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا تھا، لیکن جس وقت امام حسین مکے میں آئے تو شروع میں تو 1-2 دن ملنے کے لیے آیا، لیکن اس کے بعد امام حسین سے ملاقات ختم ہو گئی، اور بعض مورخین نے جو لکھا ہے میں انہی کی بات نقل کر رہا ہوں کہ اسے ناگوار گزرا کہ امام حسین مکے میں کیوں ہیں، اس لیے کہ امام حسین کی موجودگی کی وجہ سے عبداللہ ابن زبیر کی مقبولیت کم ہو رہی تھی، لہٰذا جب امام حسین مکے کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے وہی اپنا کام اور وہی تحریک اور وہی اپنی جانب لوگوں کو معطوف کرنے کی جد و جہد شروع ہو گئی۔ اب عبداللہ ابن زبیر کا اہل بیت کے بارے میں کیا ایٹیچیوڈ تھا ابھی تک تو سامنے نہیں آیا، لیکن شہادت امام حسین کے بعد یہ دکھائی دیتا کہ باقاعدہ یزید نے واقعہ ہرہ کے بعد عبداللہ ابن زبیر کے اوپر باقاعدہ کئی مرتبہ حملہ کرنے کی کوشش کی مکے کی جانب، لیکن بہرحال ایک لشکر اس نے بنا لیا تھا، اور مکے اور مدینے حجاز کی سرزمین تقریباً عبداللہ ابن زبیر، اسے ایک لفظ کہا جاتا ہے اس زمانے میں کہ حجاز کے لوگ تقریباً زبیری بن گئے تھے، یعنی انہوں نے اپنا لیڈر، اپنا سردار عبداللہ ابن زبیر کو مان لیا تھا۔ اور پھر جس وقت یزید واصل جہنم ہوتا تو اب اس کے سامنے معنوی اعتبار سے امام حسین شہادت ہو چکی، دنیاوی اعتبار سے یزید ایک رکاوٹ وہ جا چکا، تو باقاعدہ اپنی خلافت کا اعلان کیا، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ عالم اسلام میں 2 خلافتیں بالکل پیرلل چلیں 12 سال تک۔ عبداللہ ابن زبیر حجاز اور بعض اور علاقوں کا بلا شرکت غیر ایک خلیفہ رہا ہے، یعنی خلفاء کی فہرست میں عبداللہ ابن زبیر کا نام بھی آتا ہے۔ تو عبداللہ ابن زبیر کہ جس وقت امام مدینے سے مکے میں آئے تھے اپنے محبت کا اظہار بھی ہو رہا، لیکن پھر جس وقت حجاز کی حد تک اسے خلافت مل گئی تو اب تاریخ میں یہ بھی ملتا کہ اسی عبداللہ ابن زبیر نے حسن ابن محمد حنفیہ کو بھی گرفتار کیا اور ایک تنگ و تاریخ قید خانے میں رکھا، اور اسی عبداللہ ابن زبیر نے جناب محمد حنفیہ کو مکے میں ایک مکان میں قید کر دیا تھا، لکڑیاں جمع کر دی تھیں، اور پروگرام یہ تھا کہ محمد حنفیہ اور ان کے ساتھ کچھ بنی ہاشم کے لوگ کہ جنہیں قید کیا ہوا انہیں آگ سے جلا دیا جائے، کہ اس دوران
جناب مختار نے کچھ سپاہیوں کو بھیجا اور انہوں نے بہرحال ایک تاریخ ہے کہ محمد حنفیہ کو اس قید سے نجات دلائی. تو ایک طرف یہ. دوسری طرف یہ کہ جب اس نے خطبہ دینا شروع کیا عبداللہ ابن زبیر نے, تو تمام تاریخوں نے لکھا کہ اس نے رسول پر جو خطبے میں درود پڑھا جاتا تھا, جو صلوات پڑھی جاتی تھی, اس نے اس صلوات کو, اس درود کو پڑھنا ختم کر دیا. اور جب اسے پوچھا گیا کہ بھئی تم نے اپنے خطبے میں محمد و آل محمد پر درود پڑھنا کیوں ختم کر دیا, تو اس کا جواب مسعودی نے مروج الذہب میں بھی لکھا ہے اور دیگر مورخین نے بھی لکھا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے میں نے اس لیے درود پڑھنا ختم کر دیا کہ میں دیکھتا تھا جب میں درود پڑھتا تھا آل محمد پر تو بنی ہاشم کے لوگ اور علوی ذرا اکڑ جاتے تھے اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی. تو بہرحال عبداللہ ابن زبیر خلافت بلا شرکت غیر حجاز میں, اور پھر یہی عبداللہ ابن زبیر مدینے میں آگے چل کر بلا شرکت غیر خلیفہ بنا. جو ابتدائی سٹیجز واقعہ ہرہ اور اس کے بعد والی صورتحال, یہ سب کی سب در حقیقت عبداللہ ابن زبیر کے نمائندے عبداللہ ابن حنظلہ کے ذریعے سے وقوع پذیر ہوئی. چونکہ یہ ساری کی ساری کوششیں عبداللہ ابن زبیر کی انڈر گائیڈنس ہو رہی تھی, اس کی ہدایات کے مطابق ہو رہی تھی, لہٰذا اہل بیت کو ویسے ہی دور رکھنے کی کوشش تھی. اور خود چوتھے امام جان رہے تھے کہ دیکھیے اگر مدینے میں آتے ہیں, ان کا ساتھ دیتے ہیں, تو ایک مرتبہ ہر اعتبار سے بنی امیہ سے نقصان پہنچ رہا ہے, اور بنی امیہ سے نقصان نہیں پہنچ رہا تو بہرحال وہ مبانی, وہ افکار کے جو اہل بیت کے مبانی سے تطابقت نہیں رکھتی, وہ افکار اس واقع ہرہ کے اندر موجود ہیں, اور امام کی ذات کو زیادہ سے زیادہ ایک کامیابی کا پل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایرا واقع ہرہ سے بالکل قریب اور 61 ہجری کے بعد امام بالکل کٹ آف اور بالکل علیحدہ زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب زمانہ آتا عبد الملک ابن مروان کا, یزید نے تو بہت کوششیں کی, عبداللہ ابن زبیر کو شکست نہیں دے سکا. دیکھیے ایک اور اہم بات جو ذہن میں رہنی چاہیے, آقا حسین کا بھی یہ طریقہ تھا کہ مدینے کا تقدس پامال نہ ہونے پائے, مدینے کو چھوڑا. اور دوسرا انداز یہ تھا مکے کا تقدس پامال نہ ہونے پائے, لہٰذا مکے سے بھی کوچ فرمایا. جبکہ ان دونوں واقعات میں کہ ایک واقعہ ہرہ جو مدینے میں وقوع پذیر ہوا, اور دوسرا واقعہ کہ جس وقت عبد الملک ابن مروان نے اپنے اس ظالم اور جابر گورنر, بڑا جسے کہنا چاہیے اسکلڈ قسم کا آدمی تھا حجاج ابن یوسف, ان معنوں کہ جب عبد الملک ابن مروان کو کوئی ایسا ٹاسک ملتا تھا کہ جو حل نہیں ہو پا رہا, شورش دب نہیں رہی, جس طرح یزید کے لیے ابن زیاد تھا, اسی انداز میں عبد الملک ابن مروان کے لیے حجاج ابن یوسف. تو باقاعدہ حجاج ابن یوسف کو کہا جاتا تھا, اور وہ وہاں جا کر عبد الملک ابن مروان کی یعنی گورنمنٹ کی جو گورننس ہے, جو لا اینڈ آرڈر ہے بنی امیہ کا, اس کو بحال کر کے واپس آتا تھا, اس لیے کہ انتہائی ظالم ہے. کل میں نے کچھ اشارہ کر دیا. اچھا اب ایک اشارہ میں اور کر دوں کہ انداز اتنا عجیب ہوتا تھا. مثلا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, یہ کوفے بھی گیا اور عراقیوں کو اس نے سیدھا کیا. عراقی تھوڑا بہت سر اٹھا رہے تھے, اور اس نے اس ظلم و بربریت کا دور وہاں پر گرم کیا, عراقیوں کو خاموش کیا. حجاج ابن یوسف پہلے مدینے کا گورنر, اور پھر اس کے بعد یہ کوفے میں آیا,